مقصد شب قدر. اگر ہو سکتا ہے کہ انسان رعایت کرے آداب کی بھی، احکام کی بھی، فضیلت بھی اس سے حاصل کرے، لیکن اس مقصد تک نہ پہنچ سکے تو انسان خالی ہے. یعنی انسان کچھ بھی کرے، چونکہ جس مقصد کے لیے اس رات کو بنایا گیا اس مقصد تک اگر انسان نے وہ سفر طے نہیں کیا، اس سفر میں اس منزل تک اور مقصد تک انسان کی رسائی نہ ہوئی، تو گویا کہ وہ نہ کرنے کے برابر ہے. وہ مقصد اگر حاصل نہیں ہو سکا، گویا کہ ہم نے فضیلت تو حاصل کی، ہم نے فائدے تو بہت اٹھائے اس رات کے. فائدہ یہ ملا ہے اس رات کا کہ ہم رات بھر جاگتے رہے. فائدہ یہ ملا اس رات کا کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی. فائدہ یہ رہا اس رات کا کہ ہم نے دعائیں پڑھی. رات کا کہ ہم نے غسل کیا. فائدہ یہ ہوا اس رات کا کہ ہم نے 100 مرتبہ مثلا قاتلان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ لعنت کی. فائدہ یہ ہوا اس رات پہ ہم نے بہت ساری دعائیں پڑھی جن دعاؤں کو پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. فائدہ ہوا، لیکن مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد تک اگر انسان نہ پہنچے تو یہ فائدے اپنی جگہ پہ رہیں گے. یہ فائدے انسان کے کام بھی آئیں گے، اس دنیا میں بھی کام آئیں گے جیسے ہوا ہے، اور انسان کے آخرت میں بھی کام آئیں گے. لیکن مقصد فائدہ نہیں ہے اور فائدہ مقصد نہیں ہے. مقصد اس میں یہ ہے کہ انسان فرشتہ صفت بن کے اپنے امام کے محضر میں اپنے وجود کا نزول کرے. اور جب انسان اپنے وجود کا نزول کرتا ہے، وجود کا حبوط کرتا ہے، تب جا کے اس نزول شدہ منشور کو اور نزول شدہ جو چیز نازل ہوئے قرآن کریم کی شکل میں، اس نزول شدہ چیز سے کسب فیض کرتا ہے. یعنی حقیقت میں 2 چیزوں تک پہنچنا مقصد ہے اس رات کا. وہ 2 چیزیں، ایک دونوں چیزوں کی حیثیت دیکھے تو دونوں چیزوں کا جو جوڑ ہے، دونوں چیزوں کا جو رابطہ ہے وہ ذات الہی سے. دونوں چیزیں نور ہیں. ایک نور قرآن ہے اور دوسرا نور اہل بیت. یعنی جب تک انسان اس شب قدر میں اور ان ایام میں ان 2 چیزوں سے انسان متمسک نہ ہو تو گویا انسان اپنے اس منزل تک، اس مقصد تک نہیں پہنچ سکا. لہذا عزیزان محترم، اگر مقصد حاصل کرنا ہے شب قدر کا تو وہ قرآن کے ہمراہ، قرآن کے امام، یعنی ایک قرآن صامت ہے، قرآن الہی جو نازل ہوا، اور دوسرا قرآن ناطق ہے. قرآن صامت جو ہمارے درمیان ہے، اور قرآن ناطق جو کائنات کی پوری یہ کائنات، جہاں پہ سارے ملائکہ، جن ملائکوں کا نزول ہوتا ہے شب قدر میں، اور وہ مطلع الفجر تک نازل ہوتے رہتے ہیں، اور ان کی برکتیں، نزول رحمت، نزول مغفرت، یہ سب کچھ نازل ہوتا ہے. لیکن کس کے محضر میں؟ محضر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ.